السلام علیکم. آج کی کہانی ہمیں عائشہ صاحبہ نے بھیجی ہے جن کا تعلق کراچی کے علاقے ناظم آباد سے ہے. آئیے چلیے کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. یہ بات تقریباً 2003 کی ہے. اس وقت میں 9 کے ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی. میرے بورڈ کے ایگزامز میں صرف 3 منتھس رہ گئے تھے. میں نے سارا سال گھر میں تیاری کی تھی یا مجھے وہی آتا تھا جو مجھے اسکول میں پڑھایا گیا تھا، جبکہ میرے سارے فرینڈز کہیں نہ کہیں گروپ ٹیوشنز یا کوئی نہ کوئی کوچنگ سینٹرز جایا کرتے تھے اور ان سب کی تقریباً پوری تیاری ہو چکی تھی. مجھے ان سب کو دیکھ دیکھ کے اتنی ٹینشن ہو رہی تھی کہ میں نے ابھی اپنے ماما بابا سے ضد کی. میں نے کہا مجھے بھی کسی گروپ ٹیوشنز یا کسی کوچنگ سینٹر جانے دیں. انہوں نے مجھے قریب ہی ایک کوچنگ سینٹر میں ایڈمیشن کروا دیا. اس کوچنگ سینٹر میں پڑھائی نہیں ہو رہی تھی، صرف ایگزامز کی تیاری ہو رہی تھی کیونکہ بہت کم ٹائم رہ گیا تھا. مجھے بھی صرف تیاری کرنی تھی. لیکن اس کوچنگ سینٹر میں اسٹوڈنٹس بہت زیادہ تھے. وہ لوگ بیچز میں پڑھا رہے تھے. شفٹس لگتی تھیں، جیسے صبح میں ایک بیچ آتا تھا، پھر دوپہر میں آتا تھا، پھر ایک شام میں آتا تھا اور لاسٹ بیچ رات میں آتا تھا، تقریباً 8 to 9 کے درمیان میں. مجھے لاسٹ بیچ میں ہی جگہ ملی تھی. میرے لیے ایک طرح سے آسانی تھی کیونکہ میرا گھر بھی قریب تھا اور میرے بابا بھی اس ٹائم پہ فارغ ہوتے تھے تو وہ مجھے وہاں ڈراپ کر دیتے تھے. وہ کوچنگ سینٹر کچھ اس طرح تھا کہ گراؤنڈ فلور پہ تو لینڈ لارڈ کی اپنی ریزیڈنس تھی، جبکہ فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پہ کلاس رومز بنی ہوئی تھی. فرسٹ فلور پہ چھوٹے بچوں کی کلاسز ہوتی تھیں جو دوپہر میں اور شام میں 2 شفٹس میں آتے تھے، جبکہ سیکنڈ فلور پہ 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں کی کلاسز ہوا کرتی تھی. رات میں 8 to 9 کی شفٹ میں صرف ہمارا ہی بیچ آتا تھا کیونکہ باقی سارے بیچز میں تھوڑے سے بچے کم تھے. اور فرسٹ فلور تو بالکل ہی خالی ہوتا تھا، وہاں اندھیرا پڑا رہتا تھا. ہماری شفٹ جب سٹارٹ ہوتی تھی تو اس سے پہلے ہمارے ٹیچر نماز کا بریک لیتے تھے تو ہم لوگ پہلے پہنچ کے کلاس میں سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہوتے تھے. ہمیں اکثر کلاس لیتے میں بچوں کی بہت زیادہ چھت پہ سے آوازیں آتی تھیں. ہم سمجھتے تھے شاید لینڈ لارڈ کے بچے ہی ہیں جو چھت پہ کھیل رہے ہیں اس ٹائم پہ. حیرت بھی ہوتی تھی ہمیں کہ رات کے 8 سے 9 کون سے بچے چھت پہ جا کے کھیلتے ہیں، لیکن ہم نے اتنی زیادہ اس بات پہ توجہ نہیں دی تھی. مجھے ٹیوشن سینٹر جاتے ہوئے 2 ہفتے ہی گزرے ہوں گے. ایک دن میں اپنی فرینڈ کے ساتھ جلدی پہنچ گئی. اس وقت تک ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی بچہ نہیں پہنچا تھا. یہاں میں آپ کو اپنے کلاس روم کا کچھ نقشہ بتا دوں کہ جس فلور پہ ہم لوگوں کے کلاس رومز تھے وہاں جیسے ہی اسٹیئرز سے اوپر آتے تھے تو سب سے پہلے ٹیچر کا آفس تھا، اس کے برابر میں ہماری کلاس روم تھی، پھر ایک اور اس کے برابر میں کلاس روم تھی. اسی طرح پورا کوریڈور جا رہا تھا اور اس کے بالکل فرنٹ پہ ایک کلاس روم تھا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا. اس کے علاوہ سٹیئرز کہیں پہ بھی نہیں تھی، جبکہ ہمارے کلاس روم کے بیک سائڈ سے ایک پوری ٹیرس سا گزرتا تھا جو کہ کافی نیرو تھا. وہ پورا گزرتے گزرتے بیک سے فرنٹ تک جاتا تھا اور وہاں سے جانے کا راستہ صرف اور صرف ہماری کلاس روم میں سے ہی تھا جس میں سے ایک ایکسٹرا ڈور نکلتا تھا. ہم دونوں فرینڈز بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے کلاس روم کے برابر میں جو ونڈو ہے اس ونڈو میں سے ہلکے سے کریک کی آواز آئی ہے. میں نے جیسے ہی پلٹ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا تھا جو اندر جھانک رہا تھا. اس بچے کا فیس بالکل بلیک تھا. ہم لوگ غور سے فیس نہیں دیکھ سکے تھے کیونکہ ٹیرس میں اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی میں اٹھ کے اس کے قریب گئی ہوں وہ بچہ تیزی سے دوسرے سائڈ پہ ٹیرس کے بھاگ گیا. میں اور میری فرینڈ تیزی سے بھاگ کے گئے ہیں چیک کرنے کے لیے کیونکہ اگر وہ بچہ ٹیرس میں ایک طرف سے بھاگا ہے تو دوسری طرف وہاں کوئی جانے کا راستہ نہیں تھا، اور ہمارے خیال میں وہ شاید لینڈ لارڈ کا بچہ تھا کیونکہ اس کے علاوہ اور وہاں پہ کوئی نہیں تھا. لیکن جب ہم نے وہاں جا کے چیک کیا تو پورا ٹیرس خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا. ہم نے دوبارہ آ کے دیکھا، ونڈو میں باقاعدہ کریک تھا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا. ہمیں پہلی مرتبہ وہاں پہ ڈر لگنے لگا. جیسے ہی ہمارے ٹیچر آئے ہیں ہم لوگوں نے ڈرتے ڈرتے انہیں پوری بات بتائی. ہمارے ٹیچر نے کہا تم لوگوں کو ایگزامز کی ٹینشن سوار ہوئی ہوئی ہے اس لیے تم لوگوں کو الٹی سیدھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی پرندہ آ کے ٹکرایا ہو یا کوئی بلی وغیرہ ہو، تم خامخواہ میں غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو. پھر مزید مذاق نہ بنتا ہم نے اس چکر میں خاموشی اختیار کی اور اپنی پڑھائی میں لگ گئے. 2-3 دن بعد ہم لوگ اس بات کو بھول بھی گئے. لیکن ابھی اس بات کو تقریباً 5 ہی دن گزرے ہوں گے کہ ایک دن جو لینڈ لارڈ انکل تھے وہ اپنی پوری بلڈنگ کا وزٹ کر رہے تھے. اس درمیان میں ہماری کلاس چل رہی تھی.
اتفاق سے وہ ہماری کلاس کے پاس سے گزر رہے تھے تو چھت سے ویسے ہی بچوں کے بھاگنے کی آواز آئی۔ انہوں نے چونک کے ہمارے سر سے پوچھا، آپ لوگوں نے چھوٹے بچوں کی کلاسز بھی اس ٹائم پہ رکھی ہوئی ہیں؟ تو سر نے کہا، نہیں، آپ کے بچے نہیں کھیل رہے چھت پہ، یہ تو روزانہ آوازیں آتی ہیں۔ تو لینڈ لارڈ نے کہا، بھئی میرے بچوں کی تو چھٹیاں چل رہی ہیں، وہ تو اپنی نانی کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ باقاعدہ چھت پہ گئے، جا کے انہوں نے چیک کیا تو چھت پہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ چھت کے دروازے پہ تو باقاعدہ تالا پڑا ہوا تھا۔ ان کی باتیں سن کے ہم لوگوں کا رنگ سفید پڑ گیا، کیونکہ یہ آوازیں تو ہم لوگ جب سے ہماری کلاسز شروع ہوئی تھیں تب سے سنتے آ رہے تھے۔ اب تو ہم اپنے سر کے پیچھے پڑ گئے کہ اس دن بھی جو ہوا تھا وہ ہمارا وہم نہیں تھا، لیکن سر نے ہماری کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے، تم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر جاتے ہو سکتا ہے پڑوس والی بلڈنگ میں سے آوازیں آ رہی ہوں، جب چھت پہ کوئی دوڑتا ہے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے سوچا تھا اب میں اس شفٹ میں نہیں آؤں گی، مگر میری بہت کوششوں کے باوجود مجھے کسی بیچ میں جگہ نہیں ملی، اور اب ایگزامز میں صرف 1.5 مہینہ رہ گیا تھا۔ چاروں ناچار مجھے پھر یہیں آنا پڑا، لیکن میں اب بہت دعائیں پڑھ کے، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے آیا کرتی تھی۔ اس سب کے بعد تقریباً 1.5 ہفتہ بہت سکون سے گزرا۔ ہم بھی خوش ہو گئے تھے کہ شاید واقعی ہمارا ہی وہم ہوگا، سر ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ہمارا خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ کوئی فرائیڈے کا ڈے تھا، سر ہماری کلاس لے رہے تھے۔ ابھی آدھی کلاس ہی ہوئی تھی کہ اچانک نیچے سے لینڈ لارڈ نے آ کے بتایا کہ آپ کے گھر سے فون آیا ہے، آپ کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سر نے کلاس وہیں چھوڑی اور بھاگم بھاگ نکل گئے۔ بس وہ ہمیں جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ یہ جو سوال میں نے کرائے ہیں یہ کمپلیٹ کر کے آپ لوگ لائٹس آف کر کے نیچے اتر جائیے گا۔ تقریباً ساری لڑکیوں نے اپنا کام جلدی جلدی ختم کیا اور وہ لوگ نکل گئیں۔ اب کلاس میں صرف میں، میری فرینڈ اور ایک اور گروپ کی 2 لڑکیاں، ہم 4 لڑکیاں بچے تھے۔ ہم نے سوچا تھا کہ اب ہم 4 بچے ہیں تو ایک ساتھ ہی جائیں گے، کیونکہ ہلکا پھلکا خوف ہمیں ابھی بھی رہتا ہی تھا کہ کہیں کوئی آواز نہ آ جائے۔ جب سب کا کام کمپلیٹ ہو گیا، ہم نے کلاس روم کی ساری لائٹس آف کی اور ڈور بند کیا۔ باہر نکلے تو دیکھا کارنر والی جو کلاس تھی وہاں کی لائٹس آن تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ ہم وہاں سے گزرے تو دیکھا تقریباً گریڈ 4 یا 5 کے بچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک ٹیچر کلاس لے رہے تھے ان کی۔ وہ سب اپنا لکھنے میں مگن تھے۔ ہم لوگ بہت ہی حیران ہوئے کہ اس ٹائم پہ تو چھوٹے بچوں کی کلاسز ہی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ باتیں کرتے کرتے سٹیئرز کے پاس پہنچے تو میری دوست نے کہا کہ ہم پوچھ ہی لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری لائٹس آف کر دیں اور پھر بچوں کو اترنے میں مشکل ہو۔ ہم لوگ چاروں واپس پلٹ کے اس کلاس روم تک پہنچے تو دیکھا سناٹا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں تو خوف کے مارے ایسا سانپ سونگھا کہ ایک لڑکی جو ہمارے گروپ میں موجود تھی وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ہم لوگ تینوں چیختے پکارتے نیچے بھاگے لینڈ لارڈ کے پاس اور ان کو جا کے ساری بات بتائیے۔ وہ آئے، انہوں نے اس لڑکی کو اٹھایا اور جا کے دیکھا وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، ساری لائٹس آف تھیں، صرف سٹیئرز کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے کہ ہم نے ایسا کچھ دیکھا ہے۔ بڑی مشکل سے جدوجہد کر کے ہم اس لڑکی کو ہوش میں لے کے آئے ہیں۔ اس درمیان میں انہوں نے ہمارے ماما بابا کو بھی فون کر دیا تھا۔ جب تک میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں میں اس وقت تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے جب گھر جا کے اپنے ماما بابا کو ساری بات بتائی، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ہرگز وہاں جانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے بعد تو باقی کی تیاری میں نے جیسے تیسے گھر پہ کی اور توبہ کر لی تھی کہ آئندہ کبھی اس کوچنگ سینٹر کا رخ نہیں کروں گی۔ لیکن آپ یقین کریں کہ آج بھی وہ کلاس روم، وہ ٹیچر اور اس میں بیٹھے ہوئے بچے اتنی بھیانک شکل میں میرے خواب میں آتے ہیں کہ میں بہت چاہنے کے باوجود بھی وہ سارے واقعات بھلا نہیں پاتی۔